مسلم دور حکومت میں کتب خانے کی اہمیت۔ دوستو، میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ کو مسلم دور حکومت میں کتب خانے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسلم حکمرانوں کے اندر کتب خانوں کے ذوق نے اپنے عہد کے انگنت افراد کو علم کی روشنی سے منور کرنے کے علاوہ ایک فرد کے احساسات و افکار کو دوسری نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ فراہم کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اس معلوماتی ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، کیونکہ میں اسے بڑی محنت سے آپ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں۔ کتب خانے، جس کو انگریزی زبان میں لائبریری کہتے ہیں، لفظ لائبریری لاطینی زبان کے لفظ لیبرا سے بنا ہے، جس کے معنی چھال یا گودے کے ہیں۔ تعلیم و تعلم کا کام سب سے پہلے ایشیائے کوچک مصر اور چین میں ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے کتب خانوں کی بنیاد یہیں پڑی۔ انسانی تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جب ملک کی معیشت و معاشت کو بھی عروج حاصل ہوا تو طرز رہائش کے ساتھ ساتھ علمی و فکری ارتقاء کی راہیں بھی متعین ہو گئیں، اور انسانوں نے اپنی زبان کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ ان کے قیمتی طرز زندگی اور کتابوں کو محفوظ کرنے کے طریقے ہمیں مختلف تہذیبوں کے مطالعے اور کھنڈرات کی کھدائی میں ملی ہوئی تختیوں سے ملتے ہیں۔ مسلم بادشاہوں میں سب سے پہلے علاء الدین خلجی نے عوامی کتب خانوں کی بنیاد ڈالی اور امیر خسرو کو شاہی کتب خانے کا نگراں کیا۔ کتب خانے میں بے شمار کتابیں ہونے کی وجہ سے اس کے نام معلوماتی مراکز ہوا کرتے تھے۔ کتب خانے ہی صحیح معنوں میں علم کا ذریعہ ہیں اور علم و نور کا گہوارہ ہیں۔ اس زمن میں قطب شاہی، عادل شاہی اور مغلیہ دور کا جائزہ لیں تو بے شمار کتب خانے تاریخ کے جھروکوں میں نظر آ جائیں گے۔ اکبر کے کتب خانے میں اس کی وفات کے وقت 24,000 کتابیں تھیں، اور یہ کتابیں مختلف مضامین پر مشتمل تھیں، ہر موضوع کے لیے مختلف جگہ بھی متعین تھی۔ اس سلسلے میں ابو الفضل رقم دراز ہے کہ بادشاہ کا کتب خانہ کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے، کچھ کتابیں حرم میں اور کچھ حرم کے باہر رہتی ہیں۔ کتاب کے ذاتی درجے کے لحاظ سے وہ اپنے حصے میں رکھی جاتی، یہ حصے مقرر ہوتے۔ کتب نشر، کتب نظم، کتب ہندوی، کتب فارسی، کتب کاشمیری و کتب عربی کے لیے الگ الگ حصے متعین تھے۔ اکبر کے زمانے میں عبد الرحیم خان خانہ، جو جوناگڑھ کا حاکم تھا، علم کا قدردان اور عمدہ کتابوں کا شائق تھا، اس کے کتب خانے بھی انتہائی شہرت کے حامل تھے۔ ان کتب خانوں میں نجوم فلسفہ، قانون و حکمت، تصوف و شاعری کے علاوہ جیومیٹری کی کتابیں بھی موجود تھیں۔ عبد الرحیم خان خانہ نے یہ کتب خانے احمد آباد و گجرات میں قائم کیے تھے۔ ان کتب خانوں میں شاعر، مصنف، خطاط، صحاف و جلساز ملازم تھے۔ ہر شخص اپنے فن کا استاد تھا۔ اس ادارے کی بہت سے کارکن تربیت پا کر بادشاہ وقت کے ملازم ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ خان خانہ کا یہ ادارہ ایک تربیتی مرکز تھا، جس کے آگے صرف بادشاہی مدرسے اور کتب خانے ہی تھے۔ اکبر کی طرح جہانگیر کو بھی کتابوں سے دلچسپی تھی، اور وہ سیر و سیاح میں بھی اکبر کی طرح اپنے ساتھ کتابیں لے کر جایا کرتا تھا۔ مسلم سلاطین و عمرا کے نزدیک کتب خانے حکومت و عمارات کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ شاہی کتب خانوں کے ساتھ ذاتی کتب خانوں کا بھی رواج تھا۔ ہمایوں کے پاس اپنا ذاتی کتب خانہ بھی تھا، اور اس کے والد بابر کا کتب خانہ بھی اسی کے پاس تھا، جس کے آثار لاقلعہ میں پائے جاتے ہیں اور جس کے زینے سے پھسل کر اس کی موت بھی واقع ہوئی تھی۔ ہمایوں کی طرح اس کی بھانجی سلیمہ سلطانہ بھی کتب بینی کا شوق رکھتی تھی، اس کے پاس بھی اپنا ذاتی کتب خانہ تھا۔ نور جہاں بھی کتب بینی کا شوق رکھتی تھی اور اس کے پاس بھی ذاتی کتب خانہ تھا۔ وہ نئی کتابوں کا اس قدر شوق رکھتی تھی کہ مرزا کامران کا دیوان 3 حصوں میں اس نے خرید لیا تھا۔ انہی کتب خانوں میں رکھی کتابوں سے ہم ان کے طرز زندگی، تہذیب و تمدن سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ سے آشنا ہوئے، اور قلمی نسخے، خطوط، فارسی عربی کے متعدد کتابیں، دوسری زبانوں کے تراجم، بابر نامہ، تذکرہ جہانگیری، اکبر نامہ، تاریخ خاندان مغلیہ
اور مثنوی مولانا روم جیسے قیمتی نسخوں سے آشنائی عطا ہوئی۔ کتب خانوں اور علم دوستی کے سلسلے میں شاہانہ مغلیہ سلطنت کے متوازی دکنی سلاطین گولکنڈہ اور بیجاپور بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ لوگ علم پروری میں انتہائی آگے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت بھی اعلیٰ پائے کا درجہ رکھتی ہے۔ قطب شاہی دور میں علمی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ اس عہد میں حیدرآباد بسا، تعمیری کام دو تہذیبوں کے سنگم پر ہوئے اور عبادت خانوں، مدرسوں اور کتب خانوں کا قیام عمل میں آیا۔ انہی علم دوست بادشاہوں کی وجہ سے علماء و فضلہ کو اعلیٰ مقام ملا۔ قطب شاہی سلطنت کا یہی کمال تھا کہ زوال کے بعد بھی علم و ادب کی دنیا میں اس کا نام روشن ہے۔ قلی قطب شاہ بانی یہ سلطنت تھا۔ اس سلطنت میں سب سے اہم محمد قلی قطب شاہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے متوازی عادل شاہی سلاطین میں جس کا بانی یوسف عادل شاہ تھا، ان میں سب سے اہم ابراہیم یوسف عادل شاہ ثانی ہے، اور اس کی کتاب نورز بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عادل شاہ ہم جہت شخصیت کا مالک تھا، مختلف علم و فنون میں اسے دسترس حاصل تھی۔ اس کے دربار میں خلیل اللہ جیسے اعلیٰ درجے کے خطاط گزرے ہیں۔ عادل شاہ ثانی کے کتب خانے کی اہمیت اس میں پائے جانے والے اہم قلمی نسخوں سے ہوتی ہے۔ جس طرح اسلاف کی تہذیب و تمدن نسل نو کے لیے نشان راہ بنی ہے، جس طرح قدیم اردو جدید اردو کے لیے ایک اہم ستون ثابت ہوئی ہے، جس طرح قدیم شعرا جدید شعرا کے لیے نقش پا ثابت ہوئے، جس طرح قدیم نشر جدید نشر کے لیے ایک شاہراہ بنی، اور علی محمود جیوگام، قاضی محمود دریائی، شیخ خوب محمود چشتی، میرا جی، شمس الشاق، برہان الدین جانم جیسے صوفیاء کرام سے اردو کے راستے ہموار ہوئے۔ غواسی، صنعتی، امین، ابن نشاطی کے ذریعے اردو کی سلاست ولی تک پہنچی، پھر اس سے آبرو، حاتم، فائز، آتش، ناسخ، میر و سودا، غالب و اقبال اور حالی جیسے کتنے ہی گلدستے فضا کو معطر کرنے کے لیے کھلے۔ یہ سب عہد سلاطین کے مرہون منت ہیں، کیونکہ اگر ان باذوق سلطانوں کی علم سے رغبت و ذوقیت نہ ہوتی تو پھر کتب خانے بھی نہ ہوتے۔ کتب خانے نہ ہوتے تو وہ انسانی خیالات، تجربات اور احساسات بھی ہمارے پاس نہ ہوتے۔ امید کرتا ہوں میری یہ معمولی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اب میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اسی کے ساتھ شکریہ، اللہ حافظ۔